الحمدللہ رب العالمین۔ کہتا ہے جی کہ ہم نے ایک پرندہ ہے، کونج کہتے ہیں اس کو، تو ہم شکار میں 100 سے بھی زیادہ شکار کر لیتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اتنا شکار نہ کرو کہ اس کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو خود تم سے پھر اگلے سال کیا شکار کرو گے؟ اور یہ کونج پکھی تو ویسے بھی مسافر ہوتا ہے اور ایک ڈار کی شکل میں آتا ہے دوسرے ملکوں سے، وہ تمہارے گھر میں مہمان ہو کے آتا ہے اور تم بندوقیں لے کے پہنچ جاتے ہو، اور ویسے بھی کوئی اس کا گوشت لذت والا نہیں ہوتا ہے کہ شوق ہے، بس بے وقوفی والی بات ہے۔ پرندوں میں یاد رکھیں کہ سب سے اچھا گوشت تیتر کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بٹیر کا ہوگا، اور پھر تلور کا ہوگا، اور تیتر بھی سفید نہیں، سیاہ تیتر، سفید کا گوشت بھی اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ اور جانوروں میں ہرن کا گوشت جو ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، لیکن بوڑھا ہرن نہ ہو، پھر وہ گوشت گلتا ہی نہیں۔ ہم نے بلوچ لوگ ہیں، ساری زندگی شکاری تو کھیلتے رہے، اور کیا کرتے تھے؟ اس وقت تو اتنی ہمیں پریکٹس ہو گئی تھی کہ ایسے جا رہے ہیں نا جیپ پہ، تو آگے 2 تیتر گھوڑے، ایک ادھر ایک، تو اس کو بیک وقت مار لیتے تھے۔ اب تو ہم سے اس ستون کو بھی نشانہ نہیں لگے گا، مدت ہو گئی، سب بھول گیا۔ الحمدللہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، اب بھی مرد حضرات ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، مگر اب بھی ان میں دل میں فٹ بال کا دھیان ہوتا ہے۔ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں اور کیا کریں؟ یہ کھیل کود جو ہے نا، اسی لیے تو اس کو لہو کہا جاتا ہے کہ دل کو مشغول کر دیتا ہے عبادت سے۔ تو اس لیے ویسے فٹ بال کھیلنا حرام نہیں ہے، اگر نکریں پہن کے ننگے نہ ہوں، کپڑے پورے ہوں، اور نماز کے اوقات نماز پہ ادا کریں تو کھیلنا منع نہیں ہے۔ لیکن یہ تو نہیں نا کہ چونکہ گیم ہو رہی ہے تو زیادہ نماز چلی جائے۔ ہم UK برطانیہ سے آئے ہیں، آپ کا ہر 10 ہم فون پر سنتے ہیں، ہمیں معلومات ہوئی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے میاں آپ کے عاشق ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی دعاؤں کو منظور فرمائے۔ ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ گاڑی چلتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اس میں بیٹی میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ چاہے تو بعد میں اثر پیدا کرتا ہے، اور اگر نہ چاہیں تو پھر جو کچھ کہتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اتنے بڑے بزرگ ہوتے تو ہمارے اپنے رشتے دار تو ہماری بات مان لیتے ہیں۔ بھائی اللہ کا نظام ہے، کسی کو اللہ نے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو درس سے فائدہ ہو گیا ہے۔ مجبوری کی حالت میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی ہوں، بہتر تو یہی ہے کہ نہ جائیں۔ مجبوری کس بات کی مجبوری ہے؟ عمرہ کرنا فرض ہے، جب محرم نہیں ہے تو عمرے پہ نہ آؤ۔ محرم کا معنی یہ ہوتا ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہو، جیسے بیٹا ہے، بھائی ہے، اس سے نکاح حرام ہے تو پھر اس کے ساتھ آ سکتی ہے۔ یہ جو بہنوئی اور دیور اور یہ ہوتے ہیں تو بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے، کیونکہ وہ قریب ہے، اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، کمرے میں اکیلا آ رہا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ نہ آئیں۔ آ گئی ہیں تو احتیاط کریں۔ حرم میں عورت کو نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میرے والد میرے ساتھ ہیں، عمرے پہ بیمار ہیں،
2 عمرے کی ہے، اگر ان کو ہوٹل میں چھوڑ کے مزید میں 1 عمرہ کرو، اگر عورتیں بھی جا رہی ہوں جا سکتی ہیں، چونکہ عمرہ سفر تو ہے ہی نہیں، وہ 15 منٹ میں آپ جائیں گے تو واپس آ جائیں گے۔ میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہو سکی ہے تو کیا علیحدگی کر سکتے ہیں؟ گناہ تو نہیں، بالکل گناہ نہیں۔ پہلی کوشش تو یہ کرو کہ اصلاح کی کوشش کرو، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام 100 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، تاکہ بلا وجہ پھر کسی اور سے شادی کریں، اس سے بہتر ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے اور اس کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ گزارا کریں۔ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ہر عورت کو شوہر اس کے خواہش کے مطابق ملے، کبھی موافقت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اگر گزر سکتی ہے تو گزاریں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کا اس زمانے میں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے پانی کے لیے، وہ استنجا فرمانے کے لیے گئے، واپس آئے تو ان کے آنسو بہ رہے تھے۔ تو خادم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی لوٹا گر کے ٹوٹ گیا۔ تو اس نے کہا حضرت لوٹا اور مٹی کا لوٹا تھا، کون سا سونے چاندی کا لوٹا تھا کہ ٹوٹ گیا؟ میں بھی جاؤ لیا۔ فرمانے لگے بھائی اور تو میں بھی لے آؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنا ننگ دکھایا تھا، اب پھر کسی اور کو دکھانا پڑے گا نا۔ میں اس بات کو رو رہا ہوں۔ تو بیٹی جب ایک عورت کسی ایک کے سپرد ہو جاتی ہے، یہ تو نہیں کہ دنیا اور ڈھونڈتی رہے، یہ ضروری نہیں ہوتا موافقت ہو، باپ بیٹے میں نہیں ہوتی، بھائی بھائی میں نہیں ہوتی، بہنوں میں نہیں ہوتی، آپس میں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اس عمل پہ عمل کرو تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو طلاق لے سکتی ہیں، اور وہ بھی طلاق دے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی حل نہ ہو پھر ایک دوسرے اکٹھے بھی رہیں اور حقوق بھی ادا نہ کریں، اس سے تو بہتر ہے پھر جان چھڑائیں۔